درد دل سنایا ہے جنہیں وہ سہ نہ پائے ہیں، پر اشکوں نے سامعین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ رات کو سوتے وقت کے سنت اعمال کیا ہیں۔ ایک سنت پر جو آدمی عمل کرتا ہے اسے 100 شہیدوں کا اجر ملتا ہے۔ تو سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ جب سونے کا ارادہ کریں تو سوتے وقت 4 کام کرنے چاہیے۔ پہلے نمبر پر مشکیزہ جو پانی کا برتن ہے اسے ڈھانک دینا چاہیے، اور دوسرے نمبر پر گھر کا دروازہ بند کر دینا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر چراغ لائٹ آف کر دینی چاہیے۔ 5ویں نمبر پر گھر کے جو برتن ہیں انہیں ڈھانک دینا چاہیے، کیونکہ ہر سال ایک وبا نازل ہوتی ہے، جو برتن ننگے ہوتے ہیں ان کے اندر وہ وبا داخل ہو جاتی ہے۔ تو اب اس کے علاوہ جو سنت اعمال ہیں، سب سے پہلے وضو کر کے سونا سنت عمل ہے، دوسرے نمبر پر مسواک کر کے سونا سنت عمل ہے، اور تیسرے نمبر پر سوتے وقت اپنا بستر خود بچھانا یہ سنت عمل ہے۔ آگے سنت عمل ہے، ایک سنت یہ ہے کہ سوتے وقت مسواک کر کے سونا سنت عمل ہے۔ پھر جب آپ بستر خود بچھا لیں اس کے بعد سرہانے کا استعمال کرنا یہ سنت عمل ہے۔ اسی طرح سوتے وقت ایک سنت عمل یہ ہے کہ جب سونے کا ارادہ کریں تو سوتے وقت 3 سلائی سرمے کی مرد اور عورت دونوں کے لیے آنکھوں کے اندر ڈال دینا یہ سنت عمل ہے۔ اسی طرح سوتے وقت سنت عمل یہ ہے کہ پینے کا پانی اپنے پاس رکھنا یہ سنت عمل ہے۔ اسی طرح سونے کا ایک سنت عمل یہ ہے کہ اپنی مسواک اپنی سرہاندی کے پاس رکھنا، اپنے تکیے کے ساتھ رکھنا یہ سنت عمل ہے۔ اسی طرح ایک سنت عمل یہ ہے کہ جب سونے کا ارادہ کریں تو دائیں کروٹ پر سونا یہ سنت عمل ہے، اور اسی طرح جب سونے کا ارادہ کریں تو سوتے وقت قبلے کی طرف اپنا رخ کرنا، قبلے کی طرف چہرہ کرنا یہ سنت عمل ہے۔ اسی طرح جو دایاں ہاتھ ہے یہ دائیں رخسار پر رکھ کے سونا سنت عمل ہے، اور جو بایاں ہاتھ ہے یہ بائیں ران کے اوپر رکھ کے سونا یہ سنت عمل ہے۔ اور اسی طرح جب سونے کا ارادہ کریں تو سوتے وقت سب سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے سونا سنت عمل ہے، اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی آخری 3 سورتیں پڑھ کر سونا یہ سنت عمل ہے۔ اسی طرح سوتے وقت یہ دعا پڑھی جائے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ اسی طرح سونے سے پہلے اپنے بستر کو جھاڑ دینا یہ سنت عمل ہے۔ اسی طرح سوتے وقت ایک سنت طریقہ یہ ہے کہ سوتے وقت تسبیحات فاطمہ پڑھی جائے، مثلا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا یہ سنت عمل ہے۔ اسی طرح جب سونے کا ارادہ کریں تو استغفار 3 مرتبہ کہنا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ایک تو یہ سنت عمل ہے۔ اب چند وہ آداب ہیں جو سوتے وقت کے ہیں۔ پہلے سنتیں تھیں، اب سونے کے آداب ہیں۔ پہلے نمبر پر وہاں پر سویا جائے جہاں لوگوں کی آمد و رفت نہ ہو، یعنی راستے پر نہیں سونا چاہیے۔ اور پھر جب سونے کا ارادہ کریں تو سوتے وقت پہلے کوشش کریں سنت طریقے پر سویا جائے، کافی دیر پڑے رہیں۔ اگر نیند نہیں آ رہی اس کے بعد آپ جس طرح مرضی سو سکتے ہیں، لیکن جو سونے کا آغاز ہے وہ سنت طریقے پر ہمیں کرنا چاہیے۔ اگر سوتے وقت آپ کو خراٹے آتے ہیں، یعنی کہ آوازیں عجیب قسم کی آپ نکالتے ہیں، تو پھر لوگوں کے درمیان نہیں سونا چاہیے، بلکہ ایک طرف الگ ہو کر سویا جائے تاکہ میری وجہ سے یہ پریشان نہ ہو۔ اور اگر کوئی ایسا سبب نہیں بن رہا کہ آپ کو الگ جگہ نہیں مل رہی تو پھر کوشش کریں کہ پہلے سارے ساتھی سو جائیں یا سارے گھر والے سو جائیں، آخر کے اندر آپ سوئیں تاکہ ان کی نیند میں کسی قسم کا خلل نہ آئے۔ اسی طرح سوتے وقت کوشش کرنی چاہیے کہ سب کو معاف کر کے سویا جائے اور تہجد کی نیت کر کے سویا جائے۔ اسی طرح عشاء کے بعد جلد سونے کا حکم ہے، اور تاخیر سے نہ سویا جائے، قصہ گوئی نہ کی جائے، بلکہ وقت پر سونا چاہیے تاکہ تہجد میں اٹھنا آسان ہو جائے یا فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہمارے لیے سہل ہو جائے۔ اسی طرح ایک عمل یہ ہے کہ جب آپ سونے کا ارادہ کریں تو سوتے وقت ایک ہی بستر یا چادر کے اندر 2 مردوں کا سونا یا 2 عورتوں کا سونا یہ شرعی لحاظ سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح جب سونے کا ارادہ کریں تو سونے کے بعد اگر برا خواب آ جائے تو برا خواب کسی کو نہیں بتانا چاہیے، بلکہ توبہ استغفار کی جائے۔ اسی طرح
جب سونے کا ارادہ کریں تو سوتے وقت کم سویا جائے. زیادہ سونا صحت کے لیے نقصان ہے اور کم سونا بھی صحت کے لیے نقصان ہے. اب سویا کتنا جائے؟ کم سے کم 6 گھنٹے آرام ہو اور زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے کا آرام ہو. اس سے زیادہ سونا یا 6 گھنٹے سے کم سونا یہ نقصان دہ ہے. حد سے زیادہ بھی نہیں سونا چاہیے. اگر آپ مسجد کے اندر سونا جائز نہیں ہے. اگر آپ مسجد کے اندر سو رہے ہیں تو پھر اعتکاف کی نیت کی جائے کہ میں اعتکاف کی نیت کر کے پھر آرام کر رہا ہوں. پھر آپ کو اجر بھی مل جائے گا اور سونا بھی جائز ہو جائے گا.